أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ: للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے، احصروا، جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ، ضرباً، چلنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، خیال کرتے ہیں ان کو، الجاہل، عوام، اغنیاء، مالدار، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم، پہچانے گا تو ان کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، چہروں سے، لا یسألون، نہیں سوال کرتے ہیں وہ، الناس، لوگوں سے، الحافاً، چپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو کچھ خرچ کرتے ہو تم، من خیر، بھلائی سے، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ تعالی، بھی، اس کو، علیم، جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ گزشتہ آیت نمبر 261 سے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ یہاں پر 273 پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بھی 2 رکوع میں مال ہی کا تذکرہ چلے گا، لیکن یہ پچھلا مال تھا خرچ کرنے کا، دینے کا، اور اگلی آیات کے اندر بھی مال کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ آئے گا لینے کا، مگر وہ لینا ہوگا جس کے لینے سے شریعت نے منع کیا ہے، سود وغیرہ سے متعلق احکام آئیں گے۔ خرچ کرنے سے متعلق جتنی آیتیں ہم نے ابھی تک سنی ہے، پڑھی ہے، ان کی آخری آیت ہے کہ مال کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کن حالات میں دینا چاہیے، کس نیت سے دینا چاہیے، یہ سارا تذکرہ ہم نے سنا۔ گزشتہ کل کی آیت کے اندر بھی یہ تذکرہ تھا کن کو دینا چاہیے، تو وہ لوگ تھے جو تھے تو غیر مسلم، لیکن مسلمانوں نے ان کو دینا تھا زکوٰۃ نہیں، واجبی صدقہ نہیں، بلکہ امداد دینے کے لیے ان کو حکم تھا کہ یہ یہودی ہونے کے باوجود تم ان کو جو امداد کرتے ہو اس امداد سے مت رکو۔ تمہارا خیال ہے ہم امداد روکیں گے یہ ہدایت پر آ جائیں گے، ہدایت مال پر موقف نہیں، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا جو کچھ تم نفلی ان کو دیتے رہتے ہو وہ ان کو دیتے رہو، اس سے رکو نہیں۔ البتہ جو فرض مال ہے، زکوٰۃ ہے، نظر والا ہے، اس کو تم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہو، حتیٰ کہ دارالحرم میں رہنے والے کافر ذمی کو بھی نہیں دے سکتے ہو، لیکن مطلق امداد دینے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ آج کی آیت کے اندر بھی دینے کا حکم ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں سے ایک مخصوص اور خاص طبقہ ہے، ان کو دینے کا حکم ہے، اور یہ براہ راست تھے اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت تھی جو مہاجرین کی جماعت تھی۔ سدی اور کلبی دونوں مفسر ہیں، دونوں نے لکھا ہے
کہ یہ اصحاب صفہ تھے جو مسجد نبوی کے بائیں طرف ایک چبوترے میں رہتے تھے. وہ جگہ آج بھی موجود ہے. چبوترا تو ختم ہے لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اس کو بونڈ کیا گیا ہے. تقریباً ایک بالش یا اس سے اوپر اس کو اٹھا کر رکھا گیا ہے. یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے. اس اصحاب صفہ کے اندر اصحاب صفہ کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی. سدی اور کلبی دونوں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ان کی تعداد 400 تھی، اور وہ 400 وہ تھے جن کا نہ در تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ کوئی اولاد تھی. بس وہ در مصطفیٰ پر پڑے رہتے تھے. صرف ان کا کام تھا حدیث مبارکہ کو سننا، قرآن کریم کو سیکھنا، اس کو یاد کرنا اور پھر اس کو پہنچانا. اور ان میں مشہور صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا کام ہی یہ تھا کہ بس صرف سننا اور اس کو محفوظ کر لینا. ایک موقع پر کسی ان کے ساتھی نے صحابی نے کہا ابو ہریرہ تمہیں اتنی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو. گویا ایک طرح سے ان کا اعتراض تھا کہ کہیں تم اپنی طرف سے تو کچھ باتیں نہیں کہتے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور میں نے کہا بھائی تم لوگوں پہ بس کاروبار تھا، تم لوگوں کی زمین جائیداد تھی، تمہارے بال بچے تھے، تم ان لوگوں میں پھنسے تھے. نہ میرا گھر تھا نہ میرا کوئی تر تھا سوائے در مصطفیٰ کے. میں یہاں پڑھا رہتا تھا اور یاد کرتا رہتا تھا، اس لیے مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں. اور حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ان کو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے لیے خصوصی دعا کی تھی. اس کے بہت زیادہ ذہین تھے، ہر بات یاد کرتے تھے، سن لیتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر اس کو نقل کرتے تھے. تو یہ وہ اصحاب صفہ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہ جاتے تھے گھر، اگر گھر میں کوئی پکی ہوئی چیز ہوتی تھی لا کر یہاں رکھ دیتے مسجد نبوی میں، یا جاتے باغوں میں تو وہاں کھجور کا ایک ٹہنی کاٹ کر لاتے تھے، اور چونکہ وہ کھمبوں پر مسجد نبی کھڑی تھی، اوپر سے چھپر ڈلا ہوا تھا، تو ان کھمبوں میں سے کسی ایک کھمبے پر اس کو لٹکا دیتے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان اصحاب صفہ میں سے اگر کسی کو بھوک لگتی تھی وہ جاتا تھا ایک ڈنڈا مارتا تھا، کچھ پکی کچھ کھجوریں گر جاتی تھی، بس انہیں سے پیٹ بھر لیتے تھے. پانی پینا اور کھجوریں کھا لینا بس یہی ان کی خوراک تھی. اب اس میں سے کچھ ساتھیوں اللہ عالم کس نیت سے وہ بجائے پکی کے زیادہ کچی لاتے تھے، اور زیادہ کچی لانے کے اعتبار سے وہ کچھ بوسیدہ ہوتی تھی. اس لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر کہا کہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر دیا کرو. کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی. یہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ ہو، امداد ہو، صدقات ہو، جو کچھ ہے وہ تم دے سکتے ہو. للفقراء الذین، ان فقیروں کو جو احصروا، جو قید کر لیے گئے، روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. چونکہ یہ اللہ کے راستے میں تھے، قرآن کریم کو، دین کو سیکھنے کے پر لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کہا یہ فی سبیل اللہ. لیکن اصل فی سبیل اللہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور دونوں اس میں لکھے ہیں. مفسرین نے جہاد فی سبیل اللہ والے بھی لکھے ہیں اور اصحاب صفہ والے بھی لکھے. ان دونوں کو تم دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. طاقت سے مراد یہاں فرصت ہے کہ ان کو لوگوں کے پاس جانے کی یا زمین جائیداد کرنے کی، کاروبار کرنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے. یہ تو قید کر دیے گئے ہیں. جیسے مدرسے کے طلبہ، یہ باہر تو باہر ہے، بزنس تو بزنس ہے، ان کو مدرسے والے مدرسے کے گیٹ سے باہر نہیں جانے دیتے. بڑے بڑے مدرسوں پر بڑے بڑے تالے لگے ہوتے، بڑے بڑے گیٹوں پر. باہر جاؤ گے تمہارا اخراج ہوگا، باہر جاؤ گے تمہارا جرمانہ کیا جائے گا. تم کو یہاں قید میں رہنا ہے تاکہ تم علم دین حاصل کر سکو. قید وہ بمانہ سزا نہیں ہے، بلکہ وہ بمانہ علم، تحصیل علم کی جگہ ہے. احصروا فی سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے.
اب یہ کیا کہتے لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں جاتے، کاروبار کرتے، کھیتی باڑی کرتے، اس سے یہ روک دیے گئے ہیں۔ جب روک دیے گئے ہیں تو ان کو دے دو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، اب یہ مدرسے والے عام طور پر یہ ٹیپ ٹاپ رہتے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو تو ماشاءاللہ ان کی پریس کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، نہ مولویوں کی اور نہ طلبہ کی، اور ان کی ٹوپی دھلی ہوئی، ہو گئے وہی 2 جوڑے، وہ ہو گئے سفید ہی، اب وہ ہر جمعے کو وہی پہنیں گے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہر جمعے کو نیا جوڑا۔ اب جب بدل بدل کے رنگ دار ہوں گے تو دور سے پہلے کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، سفید ہی سفید ہے، وہ چاہے روزانہ دھل کے اسی کو پہن لے، لوگ سمجھے کتنے کپڑے ہیں اس کے پاس۔ اسی کو اللہ نے کہا یحسبہم الجاہل اغنیاء، اغنیاء جاہل لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہوتے، وہ انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے دھونے کے لیے صابن نہیں ہوتا ہے۔ اب تو کچھ فراوانی آ گئی ہے، ہمارے زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنا کھانا بیچتے تھے، پھر صابن خریدتے تھے، پھر اپنے کپڑے دھوتے تھے۔ اور کتنے بچے ہمارے زمانے میں سے ان کے پاس بستر کوئی نہیں تھا، ایک دری جیسی وہ بچھاتے تھے، بس ہاتھ کا سرہانہ ہوتا تھا، کبھی اینٹ رکھتے تھے، کبھی رحل رکھتے تھے، اسی کا سرہانہ ہوتا تھا، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ لیکن جمعے کو کپڑے دھونا، پریس کرنا، ایسی مسجد میں آنا، تو لوگ سمجھتے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے پیسے ان لوگوں کے پاس ہے، ہوتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ اس زمانے کے اندر علماء ہو، ائمہ ہو، طلباء ہو، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ یہ دکھیں گے تو بہت مالدار، لیکن حقیقت کے اندر یہ بہت فقیر ہو گئے، اتنے انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی بہت پہلے کی نہیں، اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ وہ اتنے فقیر ہوتے ہیں آپ حساب نہیں لگا سکتے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ علماء تو اکثر زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں مفتی نذیر صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک محتمم صاحب آئے، کہنے لگے حضرت رمضان میں ہمارے پاس زکوٰۃ زیادہ آتی، امداد کم آتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کم ہیں اور امداد کے مصارف زیادہ ہیں، تنخواہ دینی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، فرش لانا ہے، اور سر ان کاموں میں تو زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ تو خالی کھانے میں، تو کیا کریں گے؟ تو تملیغ کرو، تو کہ تملیغ کرنے کے لیے پھر تو بڑا مالدار بڑا لڑکا بالغ ہونا چاہیے، تو وہ تو ہوتا نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تم یہ بتاؤ محتم صاحب، تمہارے مدرسے میں جتنے اساتذہ ہیں ان میں سے زکوٰۃ کتنے دیتے ہیں؟ کہا حضرت زکوٰۃ دینے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو سارے زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، تو 5,000 تو محتم صاحب تنخواہ دیتے ہیں، اس 5,000 میں اسے سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اکثر وہ ہوتے۔ تو پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تو اپنے اساتذہ سے تملیغ کرایا کرو۔ غرض یہ کہ جتنے علماء ہم کو دکھتے ہیں، اکثر، سارے تو میں نہیں کہوں گا، اکثر ان کے وہ ہوتے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے، ہاں ان کا کام چل رہا ہوتا ہے، وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو بھکاری کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، تو جو اس کے دین کے لیے لگا ہوا ہوگا، جس نے اللہ اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہوگا اور اللہ کے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا، وہ بھوکا ہوگا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن بھوکا نہیں ہے تو اللہ پاک کسی کو تیار کر لیتے، میں نہیں ہوں تو دوسرا نہیں تو تیسرا، لیکن عمومی طور پر سب کو کہا کہ بھئی تم سب کی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا، تم ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ مت سمجھا کرو یہ مالدار ہے، تحقیق کر لینا برائے امداد یہ جائز ہے، اور تحقیق کر لینا برائے تذلیل یہ ناجائز، یہ حرام ہے۔ میں کسی کے بارے معلوم کر لوں گا گھر کے حالات کیسے ہیں، گول مول کے، یا کسی اور سے پوچھوں گا، اگر کچھ ضرورت ہوگی تو میں اس کو دے دوں گا، تو یہ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں بعض جگہ واجب ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے اطراف اور اکناف میں جو علماء ائمہ لوگ رہتے ہیں ان کے حالات معلوم کر لینا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا کہ وہ ہماری ہوتے ہوئے، ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ تنگی کی زندگی ان نے گزار لی، تو پھر ہم سے پوچھ بھی ہو جائے گی، اور ایسی پوچھ ہوگی پھر اللہ کے یہاں جو پکڑا جائے گا
وہاں سے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا. خالی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. تو بعض لوگ تو ظاہر سے دیکھیں گے مالدار، حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دکھنے میں لکھتا ہے غریب اور حقیقت میں ہوتا ہے وہ مالدار، لیکن ایسا ہوتا ہے کم. تعریفہم بسیماہم، پہچانو گے آپ ان کو ان کے چہروں سے. اصل پہچان کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چپٹ چپٹ کر نہیں مانگتے. جیسے عام بھکاری ہوتا ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے. اب یہ سفید کہتا ہے بھائی 10 کی جگہ 20 دو، 20 کی جگہ 100 دے دو، لیکن ہر بندے سے یہ ضد بھی نہیں کرتا. جو جان پہچان والا تو اسی سے ضد کرتا ہے، بھائی آپ اتنے ماشاء اللہ آپ 100 روپے دو کہ آپ 1000 روپے دو. عام سے نہیں، آپ جتنا دے گا اتنا. لیکن جو سڑک میں مانگنے والا ہوتا کہتا نہیں دے دو دے دو دے دو، یہ کہتا بھائی معاف کر دو، ماں کہتا نہیں دے دو نہیں دے دو، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. بعض دفعہ گاڑیوں کے آگے آ جاتے جب تک دو گے نہیں چھوڑیں گے نہیں. ان کا حال یہ ہے، یہ ایسا نہیں کرتے. لا یسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے لوگوں سے چپٹ چپٹ کر کہ کپڑے پھاڑ دیں گے، ایسا نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم دو گے چاہے چھپ چھپ کے دے دو اور چاہے علل اعلان دو، چاہے دکھلاوے کے لیے دو، چاہے اللہ کی رضا کے لیے دو، جیسے تم دے گو سب کو اللہ تعالیٰ فإن اللہ به علیم، اللہ کے علم ہے وہ سارا. اللہ پاک مجھے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.